الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اپنے حکم کو بجا لانے کا حکم دیا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کا بھی حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں عبادات کے فضائل بیان کیے ہیں، وہیں پر بہت سے عبادات کے چھوڑنے پر مالی کفارہ بھی لازم کیا۔ اگر کوئی شخص قسم کھائے اور اسے پورا نہ کرے تو اس کا کفارہ ہے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا ان کو کپڑا پہناؤ، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا ان کو کپڑا پہناؤ۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو 3 دن کے روزے رکھو۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے جان بوجھ کر رمضان المبارک کا روزہ توڑ دیا تو کہا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا پھر 60 دن کے روزے رکھو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں عبادت کا حکم دیا ہے وہاں پر مالی جرمانہ بھی عائد کیا ہے، جس سے غربا اور مسکینوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے خرچ کرنے کے طریقے ہیں کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، غریب اور مسکین کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن وہ فائدہ محدود ہوتا ہے، لیمیٹڈ ہوتا ہے۔ اور کچھ خرچ کرنے کے وہ طریقے ہیں کہ جس کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی مسکین کو روپیہ پیسہ دے دیا تو اس کی ضرورت پوری ہو گئی، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا تو اس کا فائدہ اس تک رہے گا، اس کو اس کا فائدہ ملے گا۔ کسی ننگے کو آپ نے کپڑا پہنا دیا اور اس کی ضرورت آپ نے کپڑا پہنا کر پوری کر دی تو اس کا فائدہ صرف اسی تک محدود رہے گا۔ لیکن زیادہ لوگوں تک فائدہ پہنچانے والی چیز اور دیر تک لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے جس کو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو ساری چیزیں اس سے ختم ہو جاتی ہیں، صرف 3 چیزیں جو ہے وہ اس کے کام آتی ہیں۔ اس کے سارے اعمال، اس کی ساری چیزیں
مال دولت جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کے ساتھ جو عہدے منصب لگے ہوئے ہیں، سب ختم ہو جاتے ہیں، صرف 3 چیزیں باقی رہتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز علم ينتفع به، کہ اگر کوئی شخص عالم ہے، حافظ ہے، اس نے لوگوں کو سکھایا، لوگوں کو پڑھایا، اب جب تک اس کے یہ شاگرد اس علم کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے اور لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے، اس کا ثواب اسے ملے گا۔ یا کسی شخص نے کوئی کتاب لکھ دی یا کسی کتاب کو چھپوانے میں مدد کر دی، تعاون کر دیا، اور اس کتاب کو جتنے لوگ پڑھیں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس معلوم باتوں پر عمل کریں گے، تب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ تو ہے علم ينتفع به۔ اور دوسری چیز ہے صدقۃ جاریہ، کہ اگر کسی شخص نے کوئی ٹیوب ویل لگوا دیا، بور بنوا دیا، کوئی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، کوئی دینی ادارے کی تعمیر میں حصہ لیا، کسی خیراتی ادارے کی تعمیر میں حصہ لیا، تو جب تک اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز ہے ولد صالح يدعو له، کہ اگر کسی شخص نے اپنی اولاد کی اچھی دینی تعلیم و تربیت کی، جب تک وہ اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس دعا کا والدین کو بھی فائدہ پہنچائے۔ تو اسی صدقہ جاریہ میں سے ایک چیز ہے جسے ہم وقف کہتے ہیں، اوقاف کہتے ہیں۔ وقف کا مطلب ہوتا ہے روکنا۔ وقف میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اس چیز کی ملکیت، اس چیز کو روکا جاتا ہے اور اس کا جو منافع ہے اس کو وقف کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی چیز کو وقف کرے تو وہ اللہ کی ملکیت میں چلا جاتا ہے، اس کو نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ اس کو ہدیہ دیا جا سکتا ہے، اور نہ اس میں وراثت چل سکتی۔ اب جب تک جتنے لوگ اس وقف شدہ چیز سے فائدہ اٹھائیں گے، جب تک اللہ تعالیٰ اس واقف کو، وقف کرنے والے کو، اس کا ثواب پہنچاتا رہے گا۔ جب تک اس مسجد میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، جس نے مسجد کی زمین کو وقف کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اسے پہنچاتا رہے گا۔ یا جو بھی چیز ہے، کوئی سرائے خانہ ہے، مسافر خانہ ہے، یا کوئی بھی مدرسہ ہے، یا کوئی بھی دینی چیز ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، جب تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اسے پہنچتا رہے گا۔ تو وقف ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا فائدہ بہت زیادہ لوگوں تک پہنچتا ہے اور بہت دیر تک اور بہت دور تک پہنچتا ہے، اس لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ وقف کا تصور زمانے جاہلیت میں بھی تھا۔ عربوں کے یہاں کعبہ کے نام پر لوگ وقف کرتے تھے، لوگ اپنا مال لگاتے تھے۔ اسی طرح عیسائیوں کے یہاں بھی وقف کا تصور ملتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو ان کے والد عمران نے ان کو وقف کر دیا تھا مسجد کے لیے، اور اسی سے یہ سلسلہ عیسائیوں کے یہاں نند کا جو چلتا ہے وہ سلسلہ وہیں سے شروع ہوا ہے۔ لیکن اسلام نے وقف کا تصور بہت وسیع رکھا ہے۔ اسلام میں وقف کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اس کی ابتدا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کہ آپ نے مسجد نبوی کے لیے جو زمین خریدی
اور اس زمین کو آپ نے وقف کیا اور وہاں مسجد بنائی، اور اسی مسجد میں ایک چبوترا بنایا جس کو صفہ کہا جاتا ہے۔ گویا کہ سب سے پہلی مسجد اور سب سے پہلا مدرسہ یا دارالعلوم جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں قائم کی۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے بیر روما، ایک کنواں تھا جس کا پانی میٹھا تھا، وہ خرید کر ایک یہودی سے آپ نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے اپنا باغ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں وقف کیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ کو خیبر میں قیمتی زمین ملی تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ نے کہا کہ میں اسے اللہ کے راستے میں وقف کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کو اپنے پاس باقی رکھو، لیکن اس کا منافع جو ہے وہ لوگوں کے لیے وقف کر دو۔ تو اس میں یہ بات لکھی گئی کہ اس زمین کو نہ بیچا جائے گا، نہ اس زمین کو ہبہ کیا جائے گا، اور نہ اس زمین میں وراثت چلے۔ وقف کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ وقف صرف مسجدوں کے ذریعے سے ہی نہیں ہوتا ہے، وقف صرف مدرسوں کے زمینوں کو وقف کرنے کے ذریعے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمارے حکمرانوں نے اگرچہ دعوت اسلام کے لیے کوئی خاص کام نہیں کیا، لیکن بڑی بڑی زمینیں اور بڑے بڑے ادارے جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے وقف کیے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بھی آتا ہے کہ یتیموں کے لیے اور بیواؤں کے لیے اور اسی طرح تیمارداروں کے لیے، بیماروں کے لیے بھی آپ نے شفا خانے وقف کیے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بھی آتا ہے تاریخ میں کہ جانوروں کے لیے چارے بھی وقف کیے، یعنی وہ زمین اس کا سارا چارہ جانوروں کو کھلائے۔ تو اسلام میں وقف کی اہمیت بڑی زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اگر میں ان کی طرف سے کوئی چیز وقف کروں تو کیا اس کا ثواب انہیں ملے گا؟ اور آپ نے یہ بھی پوچھا کہ میں کیا چیز صدقہ کروں، وقف کروں؟ تو آپ نے فرمایا پانی۔ انہوں نے ان کے لیے کنواں کھدوایا اور کہا کہ ہذہ لأم سعد، یہ کنواں جو ہے وہ ام سعد کے لیے وقف ہے۔ تو وقف کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں بہت زیادہ جاگرک رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس وقت ایک بل لایا جا رہا ہے اور اس میں بہت سی ایسی ترمیمات کی جا رہی ہے کہ جس کا ٹکراؤ جو ہے وہ اسلامی شریعت سے ہے، اور جو ایسے قانون میں ایسی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے بہت سارے ہمارے جو مفادات ہیں اس پر ضرب پڑ رہی ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ اس کی انتظامیہ میں شامل ہوں گے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی سکھ کسی گردوارے میں کسی غیر سکھ کو نہیں رکھ سکتا ہے، کوئی کرسچن کسی اپنے ادارے میں کسی غیر کرسچن کو نہیں رکھ سکتا ہے۔ تو ہمارے انتظام میں جو خالص مسلمانوں کے لیے وقف ہے اس میں نان مسلمس کو ہم کیسے جو ہے اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ اور اس میں ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ اس میں اس کا خرچ، اس کو کہاں کہاں اس کا پیسہ خرچ کیا جائے گا وہ حکومت طے کرے گی۔ ظاہر بات ہے کہ اسلام اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو بھی وقف کرنے والا ہے وہ جو طے کرے گا انہی راستوں پر اسے خرچ کیا جا سکتا، کسی اور جگہ پر اسے خرچ نہیں کیا۔ واقف نے، وقف کرنے والے نے یہ کہا کہ یہ زمین میں وقف کرتا ہوں، اس کو غربا اور مساکین میں خرچ کیا جائے، اس کو فلاں مدرسے میں خرچ کیا جائے، اس کو فلاں اسکول میں خرچ کیا جائے، جو بھی اس نے طے کیا ہے اسی پر اسے خرچ کیا جا سکتا۔ تو ایسی بہت ساری تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں، اس لیے ہمیں اس میں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور جہاں ہمارے اوقاف ہیں ان کی حفاظت کے لیے
ہم جو اقدام کر سکتے ہیں اپنی صلاحیت کو جس طریقے سے بھی ہم لگا سکتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے ہم اپنا مال، اپنی جان، اپنی صلاحیت اور جس لائن سے ہم قربانی ہمیں دینے کی ضرورت ہے اس کو ہمیں دینا چاہیے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے یہ ذخیرہ اور یہ بہت قیمتی اثاثہ جو ہے ہمارے لیے چھوڑا ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور یہ اتنا بڑا معاملہ ہے اوقاف کا کہ اگر یہ اس کا صحیح استعمال ہو، اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو ہماری کم سے کم ہماری غربت تو ضرور ختم ہو جائے گی۔ ہمارے سارے تعلیمی ادارے اس سے چل سکتے ہیں، ہماری اسپتال اس سے چل سکتے ہیں، ہماری بہت سی بنیادی ضرورتیں اس سے پوری ہو سکتی ہیں اور ہمیں حکومت کے سامنے کوئی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس سلسلے میں ہمیں بیدار رہنا چاہیے اور ہمیں اوقاف کی حفاظت کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں قانون کے دائرے میں رہ کر ہمیں اسے کرنا چاہیے اور اس کی حفاظت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی چیز ہمارے شریعت کے خلاف آتی ہے تو ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں بیدار رہنا چاہیے اور ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اس سلسلے میں ہمیں شریعت کیا حکم دیتی ہے اور ہم اس کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور ایک مومن ہونے کی حیثیت سے یہ ہمارا فریضہ ہے اور یہ بھی ہماری شریعت میں داخل ہے۔ ہمارا کام صرف نماز پڑھنا اور روزے رکھنا ہی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنی جتنی بھی چیزیں ہیں جو اسلام سے جس کا تعلق ہے، مسلمانوں کے مفادات سے جس کا تعلق ہے، اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو پورا کا پورا اسلام یہ ہے کہ صرف عبادات نہیں بلکہ ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاق، ہماری سیاست اور ہماری ہر چیز جو ہے وہ اسلام کے مزاج کے موافق ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اوقاف کے سلسلے میں بیدار ہونے اور اس کے لیے ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے جانی، مالی اور صلاحیت کے اعتبار سے جو بھی ہم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔